بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور ننھے منھے بچوں، میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر مجھے فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع مجھے دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے کہ یہ جو اللہ کے دین کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، سورۃ الانفطار، اس کی جو تلاوت کی گئی، یقین جانیے کہ دل و دماغ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، اور وہ آیت بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. آسمان پھٹ جائے گا. اللہ. اور یہ طلوع ہوتے ہوئے ستارے، روشنی دیتے ہوئے ستارے بے نور ہو جائیں گے. اور یہ مضبوط ترین پہاڑ اس دن یہ اپنی مضبوطی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اللہ اکبر. یہ سمندر، بہتے ہوئے سمندر، دریا، یہ سمندر اور دریا یہ اپنے بہاؤ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے بھائیوں. یہ آسمان اتنا مضبوط، آتا جاتا سورج چاند ستارے، کائنات کا یہ سارا نظام ایک دن درم برم ہو جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ اکبر بھائیو. واللہ اللہ کا قرآن کی آیتیں جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا، کہ جس کے متعلق ہم انسانوں کے متعلق صلی اللہ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ وہ جہنم میں جائے گا. ہم نہ جانے کہاں ہوں گے. تابعین کی جماعت ایک صحابی عبداللہ نامی صحابی کے پاس گئے، بیمار ہیں. ان کے پاس وہ تابعین بیٹھے تو وہ صحابی وہ رونے لگے. تو تابعین نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لوگوں کو لیا اور ایک ہاتھ میں فرمایا یہ جنتی ہیں اور دوسرے ہاتھ فرمایا اس میں جہنمی ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ان دونوں ہاتھوں میں سے کس ہاتھ میں ہوں. اب بھائیو نہ جانے ہمارا معاملہ بھی کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا علم اللہ کو ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا جو خاتمہ کرے وہ خاتمہ بالایمان ہو. اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے. میں پاکستان سے جیسے بھائی تعارف کروا رہے تھے، پاکستان سے بڑی محبت ہے. اہل پاکستان آپ سے بہت پیار ہے. یہ ہماری زمین ہے، اسی کی مٹی پر ہم پلے بڑے، دوڑے کھیلے، یہیں سے کھایا پیا، یہیں اپنے بچپن کو گزارا. ہم پردیس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پردیس میں ہمیں اپنا ملک بڑا یاد آتا ہے. ہم اپنے ملک کے لیے وہاں بڑے بے قرار رہتے ہیں. بار بار آنے کو دل کرتا ہے کہ ہم بار بار اپنے ملک میں جائیں، اپنے لوگوں سے ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں، اپنے ساتھیوں سے ملیں، اپنے بھائیوں سے ملیں. لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں تو کچھ چیزیں دیکھ کر ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں دوستوں. ان چیزوں کو دیکھ کر وجود جو ہے واللہ کانپنے لگتا ہے بعض اوقات. ابھی ہم جب موٹر وے سے سرگودا شہر میں داخل ہوئے تو وہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور ان بورڈ کے اوپر وہ بڑی بڑی تصویریں، وہ خواتین کی تصویریں. ان بےہودگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایسا ماحول جب ہم دیکھتے ہیں، یقین جانیے کہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اور بڑا خوف آتا ہے اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کے لوگوں پر رحم فرما،
ہمارے وہ لوگ جو یہاں بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے دوستوں سے، بارش کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ہم اس خالق، اس مالک کے سامنے اب دعائیں کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اے اللہ تو ہمیں مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کے باوجود ہمارے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے باوجود تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ایسے مصائب کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو رہے ہیں۔ بھائیو کیوں؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا یہ ملک، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر ہم نے اس ملک کو لیا، لیکن ہم نے یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو بھلا دیا۔ آج اگر ہم یہاں عقیدے کا معاملہ دیکھیں، درختوں کے ساتھ جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں، قبروں اور مزاروں کی یہاں جیسے پوجا ہوتی ہے۔ میں اس موضوع کو تو نہیں چھیڑوں گا، اس موضوع کے اسپیشلسٹ شیخ محترم یہاں بیٹھے اور آپ سنتے رہتے ہوں گے ان کو۔ یہاں یہ حالت، اس کو دیکھ کر ہمیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں سے لوگ وہ دور ہیں۔ غیر اللہ، یہ جو قبریں اور مزار، وہاں جا کر دیکھیں کہ لوگوں کا کتنا رش ہے معاذ اللہ۔ لاہور جا کر دیکھ لیجئے، پاک پتن جا کر دیکھ لیجئے، اور بھی دیگر جو سرکاریں، مزاریں، دربار دیکھیں وہاں جو حالتیں ہیں۔ میں مختلف جگہوں پر الحمدللہ آنا جانا رہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت و تبلیغ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، وہیں تجارت کے حوالے سے بھی میرے کچھ معاملات، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اپنے ذریعہ معاش، اپنی تجارت، اس کی طرف بھی توجہ دیتا ہوں، تاکہ الحمدللہ مجھے اپنے دعوت و تبلیغ کے اس کام میں کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ کئی جگہوں پر جانا پڑتا ہے، کئی دیہاتوں میں۔ ایک دفعہ ہم میاں چندو کے نزدیک ایک گاؤں میں ہم گئے، اس جگہ پر ہم ایک مسجد میں جب نماز کا ٹائم ہوا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ وہاں ایک بابا جی بیٹھے تھے، اذان ہو چکی تھی، ہم وہاں بیٹھے، ہم پہنچے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور بیٹھ گئے کہ اب جماعت ہوگی۔ بزرگ بیٹھے ہیں، 20 منٹ گزر گئے، 25 منٹ گزر گئے۔ ہم نے بزرگوں سے کہا کہ جماعت کب ہوگی؟ ان کا آج امام نہیں آیا، تو ہم نے کہا جماعت اب کر لیں۔ ان کا ٹھیک ہے جماعت کریں۔ میں نے نماز کے بعد بزرگوں سے پوچھا کہ یہاں آج امام نہیں آیا تو باقی نمازی بھی میں نے نہیں دیکھے، تو کہنے لگے پترا ایویں ہی ہوندی ہے، اکثر نمازی نہیں ہوندے، اکثر نمازی نہیں ہوتے، میں اکیلا یا امام، ہم دونوں جو ہیں پھر اپنی جماعت کر لیتے ہیں۔ جب ان حالتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس حالت اور کیفیت کو جب ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں تو بھائیو بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جب ہم اس خالق اور مالک کے ساتھ اپنا معاملہ یہ کریں گے، عقیدے کے معاملے میں بھی خرابی اور عمل کے معاملے میں بھی خرابی ہو، تو پھر یہ مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں کیوں نہ آئیں گی؟ ہم چاہیں گے بارش ہو، اللہ بارش نہیں برسائے گا۔ ہم چاہیں گے ہوتی ہوئی بارش رک جائے، لیکن اللہ برسائے گا، اس کو بڑھائے گا۔ اگی ہوئی فصلیں کہ جس کے اوپر ہم نے محنت کی، کوششیں کی، وہ فصل اب پکنے کو تیار ہے، کٹنے کو تیار ہے، گھر آنے کو تیار ہے، لیکن اللہ رب العزت بارشیں برسا کر، ہوائیں بھیج کر تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور وہ پکی ہوئی فصلیں پھر ہمارے گھروں میں نہیں پہنچ پاتی،
ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے پیٹ کو نہیں بھرتی، پھر وجہ سبب کیا ہے؟ وہ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق و مالک سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی کے بعد عمل کے معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ نمازوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کہہ رہے کہ مسلمان ہیں، دعویٰ اسلام کا ہے اور دعویٰ ہے جنت میں جانے کا۔ جس سے بھی پوچھ لو وہ یہی کہے گا میں جنتی ہوں، میں تو جنت میں چھلانگے لگاتا ہوا چلا جاؤں گا۔ نماز پڑھے نہ پڑھے، دین پر چلے نہ چلے، اللہ کی مانے نہ مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانے نہ مانے، میں جنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت پیار کا دعویٰ اس بلندیوں تک پہنچا دیا، ہم آج کے رسول ہیں معاذ اللہ۔ محبت کے دعوے ضرور ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کے احکامات پر کوئی عمل نہیں۔ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، اور جب رسول حکم دیتا ہے تو غلام کا منہ جو ہوتا ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ غلام کہتے کسے ہیں؟ آقا حکم دے اور غلام جو ہے فوراً تابعداری کرے، فوراً دوڑا چلا آئے۔ آقا آواز دے، جرت نہ ہو کہ غلام اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر لے، بات کو نہ مانے، ایسا نہیں ہوتا غلام۔ یہ جو غلام بنے پھرتے ہیں بناوٹی غلام، اللہ کی قسم پھر اسی وجہ سے حالات خراب ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے پھر یہ تنگیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ طلاب بھی موجود ہیں۔ آج اللہ کے دین کا کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج لوگوں کو یہ احساس دلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب جب بھی میرے پاس سعودی عرب تشریف لاتے ہیں، ان سے ہمیشہ میری یہی ڈسکس ہوتی ہے کہ شیخ صاحب دین کے اس کام کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو یہ دور ہے، یہ فتنوں کا دور، اور اس فتنوں کے دور میں یہ میڈیا کا دور اور میڈیا کا فتنہ، اس میں ہم کہاں کیسے اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جائیں بستی بستی، قریہ، آج جائیں شہر، جائیں مسجدوں میں، آپ کو کوئی دعوت دے، آپ کو کوئی بلائے کہ شاہ صاحب آئیں ہمارے لوگوں کو عقیدہ سمجھائیں، بتائیں ہمارے لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ شاہ صاحب جائیں، شاہ صاحب کے ساتھ دیگر علماء کرام، مشائخ جو ہیں وہ بھی اپنی خدمات کو پیش کریں، بستی بستی، شہر، قریہ، دیہاتوں میں، گاؤں میں، محلوں میں جائیں اور لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے کئی احباب دوست جو پڑھے لکھے، جن کو انٹرنیٹ کا ان کو علم ہے، وہ جانتے ہیں انٹرنیٹ کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے موبائل، سنیں میری بات توجہ سے سنیں، ہمارے موبائل، یہ موبائل اب تقریباً ہر جیب میں ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں الا ماشاء اللہ کہ جس کے پاس یہ موبائل نہ ہو۔ اور پھر ان میں جو سمز ڈالی جاتی ہیں، ان سمز کے اوپر جو آپ کو یہاں پیکیج ملتے ہیں، انٹرنیٹ کا پیکیج ہے، فری کالز کا پیکیج ہے، مفت SMS اس کا آپ کو پیکیج ہے، کریں اس کو استعمال، ضرور کریں آپ اس کو استعمال۔ فری SMS، انٹرنیٹ، اس کو استعمال کریں، فری کالز استعمال کریں، لیکن کہاں، کس کام کے لیے، کس چیز کے لیے؟
اللہ کے بندو، آج ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا وہ اس کا استعمال بڑی غلط جگہوں پر کر رہا ہے، اس کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اس کا استعمال اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کریں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے حدیثیں بھیجے، اس پر فری SMS سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس میں بھیجے حدیثیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھیجے لوگوں کو، اور اسی طرح انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ وغیرہ اور دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں تک اللہ کا دین اس طریقے سے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں عقیدہ کیا ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جو بھی دین کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے وہ سستی نہ کرے۔ آج جتنا فساد، آج جتنا گناہ، آج جتنا جرم، آج جتنی فحاشیاں، آج جتنی بے حیائیاں، آج جتنی شیطان کے پیروکار آج جتنی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، آج اللہ کے دین کو خراب کرنے کے لیے اللہ کے دین کے دشمن جو محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے بندو، ان کے مقابلے میں میری، آپ کی، ہم سب کی، اہل علم کی، ہم سب کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کام کو پھیلانے اور بڑھانے کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم نے یہ ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ویسے ادا نہ کی جیسے کرنے کا حق ہے، تو میرے دوستو پھر وہ قیامت کا دن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے، اس خالق کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ مدرسہ تھا، اے اللہ مسجد تھی، اے اللہ قرآن تھا، اے اللہ حدیث کی کتابیں موجود تھیں، ہمیں علم تھا، نبی کا منہج ہمارے علم میں تھا، صحابہ کا منہج ہمارے علم میں تھا، لیکن ہم نے جو ذمہ داری ادا کرنی تھی ہم نہیں کر سکے۔ اس دن معذرتیں کرنا، اس دن رونا، اس دن معافیاں مانگنا پھر ہمارے کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، آج آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبانیں ہل رہی ہیں، قدم اٹھ رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، دل دھڑک رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے کوششیں، محنتیں، ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میرے بھائیوں آگے بڑھو اور اللہ کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ کو تھوڑا بہت کام کر کے یہ مت سمجھ لیں کہ میں نے بہت کام کر لیا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی ہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں، آمین بالجہر، رفع الیدین، اہل حدیث، الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کا منہج درست، آپ کا عقیدہ درست، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ لیکن کام یہیں رک نہیں جاتا، کام یہاں پورا نہیں ہو جاتا۔ جتنا بھی تم اپنے آپ کو بڑا اہل حدیث سمجھو، جتنا بھی تم اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھو، یہی سمجھو کہ تم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اور جو کرنا چاہیے تھا اللہ کے دین کے لیے مجھے جتنی کوشش اور جتنی محنت کرنا چاہیے تھی ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عاجزی، انکساری کے ساتھ اور اپنے کام کو کم سمجھتے ہوئے کہ ابھی اور مزید کام کرنا ہے، مزید محنت کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمیں کیا خبر ہے کہ جو کیا ہے اللہ نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہمیں کیا خبر؟ ہمیں اس کا کیا علم؟ کتنے لوگ اس دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یہاں تقریریں کی ہوں گی، یہاں انہوں نے پروگرام کیے ہوں گے، یہاں دنیا میں انہوں نے قرآن پڑھائے ہوں گے، یہاں دنیا میں انہوں نے صدقے خیرات کیے ہوں گے، یہاں دنیا میں انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، یہاں دنیا میں انہوں نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس دن قیامت کے دن بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کے سارے اعمال برباد کر کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔
ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم یہ کرتے ہیں. یہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے، یہ قیامت کے دن ان کے چہرے ڈرے ہوئے جھکے ہوئے. دنیا میں انہوں نے عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن اللہ حکم کیا دے گا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، اٹھا کر اللہ رب العزت جہنم میں پھینک دے گا. یہ گروہ کون سا گروہ؟ یہ گروہ ایک تو وہ ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ان کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیے. ان کی تعلیمات کے مطابق ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی زکوٰۃ، ان کی عبادت وہ نبیوں کے طریقے کے مطابق نہیں. لہذا اللہ رب العزت ان کے جتنے بھی عمل ہیں ان کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العزت انہیں جہنم میں اٹھا کر پھینک دے گا. میرے دوست اور میرے عزیزوں، ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی طرف سے بڑے کام کیے، بڑی نیکیاں کی، بڑی تقریریں کی، بڑے خطاب کیے، بڑی نمازیں پڑھی، بڑی عبادتیں کی، لیکن ان کے اس سارے عمل کے اندر خلوص نہیں تھا. جن کے عمل کے اندر خلوص نہیں تھا، اللہ ایسے لوگوں کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو سنانے سے پہلے 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. ہمیں کوئی حدیث سنائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سنانے کے لیے بیٹھے، رونے لگے، ہچکی بن گئی اور بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر حدیث کو بیان کرنے لگے، لیکن پھر ہچکی بدی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے. تیسری مرتبہ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرنے لگے، لیکن پھر ہچکی بدی، روئے اور بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب ہوش میں آئے تو پھر اس حدیث کو بیان کیا اور بتایا، جانتے ہو کہ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ جہنم میں سب سے پہلے کس کو داخل کیا جائے گا؟ وہ کون ہے؟ اللہ ابو جہل، فرعون، حامان، قارون. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ابو ہریرہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے بلایا جائے گا، آؤ ذرا قاری قرآن، آؤ ذرا ادھر آؤ، سامنے قاری صاحب، آؤ ذرا فضیلت الشیخ صاحب، آؤ دائی، مقرر، آؤ ذرا سامنے. بتاؤ کیا کرتے رہے؟ اے اللہ تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہا، اے اللہ تیرا قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا رہا، اے اللہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا کے انہیں تیری راہ کی طرف بلاتا رہا. اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام میرے دین کی طرف بلانے کے لیے، تو نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھا تھا. تیرا واعظ، تیری تقریر، تیرا بیان، تیرا قرآن پڑھنا وہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لگانے کے لیے نہیں، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ تیرا چرچا ہو، تو شہرت چاہتا تھا، تو یہ چاہتا تھا تو مشہور ہو جائے، لوگ تیری تعریفیں کریں کہ واہ واہ، بلے بلے، کیا چیز ہے. اب حکم ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دو. اس کو اللہ اکبر. پکڑو اس کو،
اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹو اور گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک، پکڑو اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میرے بچوں اور میرے ننھے منھے بچوں، بھائیوں اور علماء کرام، ہم اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، خالص اللہ کے لیے۔ اور جب آپ خالص اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ اس میں بڑی برکت ڈالے گا انشاءاللہ، اللہ اس میں بڑی برکت ڈالے گا۔ خالص کر لیں۔ آپ چاہتے ہو نا، ایک جو ایسا کوئی شخص ہوتا ہے نا کہ میں تقریریں کر کے، وعظ کر کے اور جناب قرات قاری قرآن پڑھ کے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، جو شہرت اور جو عزت اور جو مقام اور مرتبہ اس سوچ کو خالص اللہ کے لیے کر کے ملتا ہے، اللہ کی قسم اس طرح نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا۔ آخر ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عبد الرحمن بن عوف کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، سعید کو، ان ساروں کو اتنے مقام، اتنے مرتبے، اتنے عزتیں، امام بخاری، امام مسلم، یہ ائمہ کرام، ان سب کو یہ مقام، یہ عزتیں، یہ مرتبے کیوں ملے؟ کیونکہ انہوں نے دین کا جو کام کیا خالصاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ لوگوں سے یہ نہیں چاہتے تھے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو جو کام کرتے ہیں، ہم تو جو بھی اللہ کی عبادت کا معاملہ جو بھی کرتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ، تم سے کوئی شکر گزاری، تم سے کوئی تعریف ہے، کوئی تعریفی کلمات ہمیں تم سے نہیں چاہیے۔ ہمیں اگر چاہیے تو وہ صرف اللہ کی ذات سے چاہیے۔ اللہ کی قسم، وہ خالق و مالک رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اور قیامت کے میدان میں لوگ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، رب کائنات تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ خالصاً اس اللہ کی رضا کے لیے، رب العالمین کے رضا کے لیے۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر معاملہ بڑا خوفناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ لاؤ ذرا ایک اس کو جو بڑا کہتا تھا سخی، مال و دولت کی سخاوت کرنے والا، لاؤ ذرا اس کو میرے سامنے۔ یہ دوسرا شخص، لاؤ اس کو۔ کیا کرتے رہے؟ اللہ تیرے دین کے لیے خرچ کرتا رہا، تیرے دین میں مال لٹاتا رہا، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے لیے دیتا رہا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، تو بھی شہرت چاہتا تھا، پکڑو اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے اور گھسیٹتے ہوئے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نیکیاں کر کے آیا ہے لیکن انجام دیکھ لیجیے۔ آؤ تیسرا، ہاں جی، یہ مجاہد ہے، جہاد کر کے آیا ہے۔ جی جناب، اللہ تیری راہ میں جہاد کیا، تیری راہ میں نکلا، قتال کیا، تیرے دشمنوں سے ٹکرایا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا اور تیری راہ میں جان دے کر آیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے میری رضا کے لیے یہ کام نہیں کیا، تو نے اپنی بہادری چمکانے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے یہ کام کیا۔ پکڑو اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہم جو کام کر رہے ہیں پہلے تو اس کام کو دیکھ لیجئے، اس میں خلوص ہے؟ خلوص کے ساتھ یہ دعوت کا کام، اللہ کے دین کا کام، اور جتنا بھی کرو اس کو تھوڑا سمجھو، اور جو کر لو کبھی اس پر فخر نہ کرو کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کر ہم نیک نہیں، عمر فاروق سے، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان سے بڑھ کر ہم نیک نہیں۔ اللہ کی قسم میں تو غور کیا کرتا ہوں اور سوچا کرتا ہوں، یا رب، یا خالق، یا مالک، تو نے ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ تو نے سبحان اللہ اپنی کتاب میں فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی۔
اللہ اکبر، یہ سرٹیفکیٹ مل گئے، اس کے باوجود مرتے دم تک اللہ سے ڈرتے رہنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے۔ اہل بدر جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اہل بدر وہ ہیں کہ جن کی طرف رب کائنات نے آسمان دنیا سے ان کی طرف چھانک کے فرمایا تھا، جاؤ آج کے بعد جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ لیکن یہ سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود اللہ سے ڈرنے والے، قیامت کا خوف کھانے والے، اس بات کا ڈر اور اس بات کا خوف کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، اللہ پوچھے گا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا ہم میں سے ہر ایک نے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فَرْدًا فَرْدًا، تم سب نے قیامت کے دن فردن فردن فردن، اکیلے اکیلے تم سب نے اس خالق کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آنا ہے، اس اللہ نے پوچھنا ہے۔ اس بات کو سوچ کے وہ ڈرتے، خوف کھاتے۔ اور ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے دامن میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک گروہ تو وہ گیا جس کی ہم پہلے بات کر چکے کہ جن کا عقیدہ خراب۔ دوسرا گروہ جو بالکل نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، عبادت کے نزدیک ہی نہیں، جنہیں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، مسجدوں کی طرف ان کے قدم نہیں اٹھتے، وہ بھی گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ گروہ جو مسجدوں کی طرف آنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تبلیغ کرنے والا، جہاد کرنے والا، اللہ کے دین کا کام کرنے والا، یہ بھی اپنے آپ کے متعلق ذرا سوچ لے، یہ غور کر لے کہ میرے عمل جو ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں خلوص پیدا فرما دے اور ہم خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اب میرے دوستو آتا ہوں میں اس بات کی طرف کہ جب آپ خلوص کے ساتھ دین کا کام کریں گے، جب آپ خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہوں گے، تو یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ، یہ بگڑے ہوئے لوگ، یہ جو اللہ کے دین سے دور ہیں، ان کی طرف جب آپ جائیں گے۔ میں گلیاد کی طرف گیا، گلیاد میں جہاں بھی جاؤں مسجد اہل حدیث، سبحان اللہ، میں نے کہا یا اللہ، یہاں پہاڑوں میں، جہاں میں ایک یا دو دفعہ گیا ہوں، اور میں بڑا پریشان اور حیران اور بڑا تعجب کہ یا خالق و مالک، یہاں ان پہاڑوں میں، یہاں پر آخر یہ تیرا دین یہاں، یہ عقیدہ توحید یہاں ان پہاڑوں میں کیسے پہنچا؟ اس کا جب مطالعہ کیا، وہاں مشائخ سے ملے تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی محنتیں اور ان کی کوششیں کہ جس خلوص کے ساتھ انہوں نے محنتیں کی تھی، ان پہاڑوں میں، ان وادیوں میں، دور دراز علاقوں میں جہاں آج بھی ٹرانسپورٹ کا جانا اتنا آسان نہیں ہے، وہاں جا کر انہوں نے عقیدہ توحید کے علم کو گاڑ دیا۔ یہاں ادھر ہمارے ان علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے جال سڑکوں کے، یہ ہموار راہیں، بہترین گاڑیاں، بہترین سفر، ہمارے لیے کارپیٹڈ قسم کے روڈ اور بہترین گاڑیاں۔ اللہ کے بندو، اتنی سہولتیں ہمارے پاس، اتنے طالب علم۔ میں مشائخ سے سوال کیا کرتا ہوں جب بھی سعودی عرب میں آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ کے مدارس میں کتنے طالب علم ہیں اور کتنے ہر سال جو ہیں وہ پڑھ کر جاتے ہیں، نکلتے ہیں، کہاں جا کر کیا کام کرتے ہیں، دعوت کے میدان میں کیا وہ کام کرتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اتنا ہمارے وہاں کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جب ہم دیکھتے ہیں ان باتوں کو، جب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس سال بدعت اور بڑھ گئی، اس سال بدعت اور ترقی کر گئی، اس سال کفر اور شرک کے معاملات مزید پھیل گئے، مزید بڑھ گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی مزید اس میں یہ چیزیں بڑھ گئی، اضافہ ہو گیا۔ پہلے گھر کچھ سجتے تھے،
مسجدیں سجتی تھی، اب جناب پوری گلیاں سج جاتی ہیں، اب بازار سج جاتے ہیں، اب تو نئی بدعت آ گئی، نئی چیزیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی واللہ ہمیں۔ وہ ہمارے ملک کے لوگوں اور ہمارے اہل پاکستان، تمہارے ملک میں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پر یہاں جناب وہ بنا کر، وہ جو ہے نمونے بنا کر روضہ رسول کے اور اسی طرح کعبہ کا اس کی جناب شبیہ بنا کر وہ سڑکوں، چوراہوں، چوکوں میں رکھ کر یہ ایک نیا سسٹم یہاں پر شروع ہو گیا۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں دیہات میں مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب نے استعفیٰ، اور پچھلے سال بھی انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جناب ایک بہت بڑی شبیہ بنا کر بیت اللہ کی ایک ریڑی لے کر اس کے اوپر رکھ کر پورے دیہات میں گلیوں میں جناب سپیکر لگا کر اس کے اوپر اعلان کرتے پھر رہے، آ جائیں زیارت کر لیں، بیت اللہ کی شبیہ کی زیارت کر لیں، بیت اللہ کی شبیہ کی زیارت کر لیں، عورتیں، ماؤں، بہنوں آ جاؤ ذرا زیارت کر لو۔ اور بڑی خواتین، اور آپ کو پتا ہے خواتین کا ویسے ہی معاملہ ہمارے علم ہے، ہاں جی لا شک۔ وہ عورتیں آ رہی ہیں اور وہاں پر پیسے اس کو دے رہی ہیں، پیسے ڈال رہی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کو اپنے وہاں، مولوی صاحب اللہ کے بندوں لوگوں کو کچھ بتایا تم نے کہ یہ بدبخت وہ اکیلا کھڑا ہوا نکلا اور سڑکوں پر نکلا اور لوگوں کو دعوت دی، اس نے اس بات کی، تم نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا؟ کیوں نہیں تم نے اس بات کی تبلیغ کی؟ لوگوں کے سامنے یہ پیغام کیوں نہیں رکھا کہ یہ بدعت ہے، یہ اپنی طرف سے یہ جو کام کر رہا ہے اللہ کے دین سے یہ ثابت نہیں ہے؟ ان کے سامنے میرے بھائیوں آج ہماری محنتیں اور کوششیں کیا ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہیں آپ غصہ نہ کر جائیں، میں جانتا ہوں یا شاہ صاحب ہیں اور مشائخ ہیں، یہاں کام ہوگا۔ بہت سے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، بہت سے علاقوں کی حالت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہوگا الحمدللہ، یہاں پر آپ کام کرتے ہوں گے، لیکن آپ کے جذبات کو، آپ کو مزید ترغیب دینے کے لیے، مزید اس بات کا احساس دلانے کے لیے، مزید میرے بھائیوں آپ کو یہ نصیحت کرنے کے لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے دین کو، اے میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بچوں، اللہ کے دین کو خوب سیکھو، اللہ کے قرآن کو خوب سیکھو اور پورے خلوص کے ساتھ پھر اس کی دعوت کو عام کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھو، اس کو پڑھو، یاد کرو اور پھر اس کو عام کرو۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا، تمہارے پاس انٹرنیٹ ہے، تمہارے پاس موبائل ہیں، تمہارے پاس جو بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ساتھ بتاؤ کہ آسمانوں سے اللہ نے کیا نازل کیا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے۔ ٹائم کتنے ہوتے وہ تک تو میری توتی نہیں چل رہی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، لیکن میرا کام نہیں چل رہا نا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، جتنی آج بے راہ روی ہے، اللہ کے دین سے دوریاں ہیں، جتنے اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے مقابلے پر ہماری محنتوں اور کوششوں میں میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا خلوص کی بات، جب تک وہ خلوص نہیں آئے گا ہمارا کام زیادہ نہیں پھیل سکے گا میرے دوستوں، جب تک خلوص نہیں آئے گا۔ اپنے کام میں خلوص کو پیدا کیجئے، خلوص کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں۔ میرا شیخ محترم نے جب تعارف کروایا اور اس میں جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی نے جو بات کی کہ وہاں میں روزی کمانے کے لیے گیا تھا، جی بالکل یہ بات ہے۔ واللہ ایک لیبر ایک عامل کی حیثیت سے میں وہاں گیا اور ایک عامل کی حیثیت سے میں نے وہاں کام کیا، اور شام کو اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، نبی کے فرمان کو سیکھنے کے لیے وہاں ایک محدث، ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے فضیلت الشیخ محبوب صاحب،
PhD کی انہوں نے علم حدیث میں، ان کے پاس میں شام کو جا کر سیکھا کرتا تھا. واللہ آپ یقین جانیں کہ ان کا کوئی معاملہ بنا، میں ایک انتہائی معمولی علم رکھنے والا، آپ کا یہاں معمولی سا طالب علم جو ہے وہ بھی مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، میں اس سے بھی انتہائی کم درجے کا طالب علم ہوں، میرا علم انتہائی ناقص اور انتہائی کم ہے میرے دوستو. لیکن اس دل میں یہ احساس تھا، اس دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا جائے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو ہم نے بیان کرنا ہے، جتنا سیکھا ہے اسی کو آگے بیان کرنا ہے. شیخ صاحب سے پوچھ لیجئے گا اللہ کے فضل سے وہاں ہمارا کتنا کام ہے. ہم سب اگر اس سوچ اور فکر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے اور اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، جن کے عقائد خراب ہیں ان کو ہم نے بتانا ہے، اور جو اللہ کے دین سے دور ہیں ہم نے ان کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آنا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں یہ جتنا میڈیا اس نے گند پھیلایا ہوا ہے، جتنی فحاشی اور بے حیائی، گھر گھر کے اندر کنجروں کے ناچ، گھر گھر کے اندر بے حیائی اور فحاشی کے اڈے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. مجھے امید ہے یہاں بیٹھے ہوئے میرے یہ دوست، میرے یہ عزیز، میرے یہ بھائی کہ ہمارے گھروں میں ایسے شیطان نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس وقت اکثریت گھروں کے اندر شیطانی ڈبے پڑے ہوئے، شیطان ناچ رہے، طوائفوں کے نعت ہو رہے، بے حیائی اور فحاشی عام، گلی محلوں چوکوں چوراہوں کے اندر یہ لگے ہوئے بڑے بڑے بورڈ، عورتوں کی تصویریں، ننگی تصویریں. اللہ اکبر. ہم جب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو ہمیں بڑا دکھ اور بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی ہوتی ہے. رب کعبہ کی قسم کئی دفعہ تو بیٹھ کر ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق و مالک، ہمارے اس ملک سے اس گندگی کو نکال دے. اللہ اکبر. شیخ صاحب سورت پڑھی انہوں نے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انسان سے خطاب کر کے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر رکھا ہے؟ کس چیز نے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس طرح چاہا اس نے تجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھو تو صحیح، اس کے وجود کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کے ناک کو دیکھو، اس کے کانوں کو دیکھو، اس کے ہونٹوں کو دیکھو، اس کے دانتوں کو دیکھو، اس کے ہاتھوں کو دیکھو، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھو، اس کے بازوؤں کو دیکھو، اس کی ٹانگوں کو دیکھو، اس کے قدموں کو دیکھو، اس کے دل دماغ، واللہ ایک ایک چیز کو دیکھو، غور کرو اس خالق، اس مالک نے کیسے جوڑ دیا ہے. اور پھر جس صورت میں چاہا بنا دیا، جس شکل میں چاہا بنا دیا. کتنی خوبصورت یہ شکلیں ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ اکبر. اس اللہ نے، اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے اس نے تخلیق کیا، ایک نطفے سے. ہمارا کوئی جاننے والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تجھ پر ایک زمانہ، ایک وقت گزرا ہے کہ تجھے کوئی جاننے والا، تیرا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. انسان کیا چیز ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے بنایا انسان کو، تخلیق کیا ملے جلے پانی کے ساتھ. نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے اس کو بنایا کیسا؟ دیکھنے والا اور سننے والا. پھر اس کے بعد
اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے پھر اس کو راہیں دکھا دی. اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. اس نے نطفے سے پانی سے تخلیق کر کے اتنا خوبصورت اتنا پیارا بنا دیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس نے اس خالق نے اس مالک نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم جانتے کچھ بھی نہیں تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سماعت، بصارت، دل. یا اللہ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو اس کا؟ تم اس کا شکر کرو. لیکن انسان غافل ہے. آخر کس چیز نے انسان تجھے اس اللہ سے غافل کر رکھا ہے کہ جس نے تجھے اتنا خوبصورت وجود اس نطفے سے تجھے اتنا بہترین دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا، چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے والا، تجھے یہ اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. پھر اس نے تمہارے لیے زمینوں کو مسخر کر دیا، آسمانوں کو مسخر کر دیا. زمین و آسمان کی ہر چیز کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اب اسی کی بات نہیں مانتا، اسی کے دین سے اعراض کرتا ہے، اسی کی شریعت سے دور بھاگتا ہے، اسی کے حکم پر عمل نہیں کرتا، اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس ایک اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آخر تجھے کس چیز نے اس اللہ سے، اس خالق سے، اس مالک سے تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا؟ اگر وہ چاہے ابھی اسی وقت آنکھوں کے نور کو لے جائے، ساری دنیا مل کر تجھے آنکھوں کا نور دینا چاہے تو وہ نور تجھے کوئی لٹا نہیں سکتا. تیری بولتی ہوئی زبان کو اگر وہ روک دے، ساری دنیا مل کر تیری زبان کو چلانا چاہے تو وہ زبان کو چلا نہیں سکتی. اللہ اکبر. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے باغی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید اسے معاذ اللہ اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. زمینیں اس کی ہیں، اگر زمینوں سے کہہ دے اس کے لیے نکلتے ہوئے پانی رب بان، نکلتی ہوئی کھیتیاں بان، برستی ہوئی بارش بان، چلتی ہوئی ہوائیں بان، لاؤ کسی کو کہ رکی ہوئی ہوا کو چلا دے، لاؤ کسی کو کہ رکی ہوئی بارش کو برسا دے، لاؤ کسی کو اگتی ہوئی کھیتیوں کو کہ اس نے روک دیا تو اگا کر دکھا دے. اگر وہ تمہارے پانیوں کو کڑوا کر دے، لاؤ کسی کو دنیا جہان کی شکر گڑ ڈال کر اس کو میٹھا کر دے. اللہ اکبر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس رب سے غافل رہ کر انسان کیسی بے وقوفی اور حماقت کی زندگی بسر کر رہا ہے. نمازیں نہ پڑھنے والا، اللہ سے غافل، بے حیائی فحشی کے کام کرنے والا، اللہ سے غافل، شیطان کی راہ پر چلنے والا، وہ بھی اللہ کی قسم وہ بھی اللہ سے غافل. جو اللہ کے دین سے دور ہے وہ بھی اللہ سے غافل ہے. یہاں بیٹھا ہر بھائی، ہم انشاءاللہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کے کسی حکم کو پس پشت نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. دو اصول ہیں کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. تھوڑی تھوڑی یا نصف نصف، کوارٹر، نصف، ثلث، 2/3، 100%. هل أنتم تعرفون ما يقول هذا الشيخ؟ هو يتكلم ولكن الناس ما يفهمون. 100 ساڈا تے پھر وہ کہہ میاں شہباز شریف 100
اس کو ہمارے وہاں بول چال میاں میاں 100%، میاں میاں 100%، اور حکم بھی کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صرف رفع الیدین تک، آمین بالجہر تک، اہل حدیث نہیں، ہاتھ سینے پر باندھنے کی حد تک اہل حدیث نہیں، اہل حدیث راتوں کو اٹھے تہجد کی نماز پڑھے، راتوں کو اٹھے تمہارے یہ پہلو بستروں کو چھوڑیں، راتوں کو اٹھ کر اپنے خالق کے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر روئے، گڑ گڑائیں، لمبے قیام کریں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں، لمبے سجدے کریں، یہ اہل حدیث۔ نماز تاخیر نہ ہو، وقت پر مسجد میں آئیں اور وقت پر آ کر نماز کو پڑھیں، وقت پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان رکھے کہ فلاح وہی پائے گا کہ جس کی نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ تو دیا ہے، ہاتھ تو باندھ لیے ہیں، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کے دینے ہیں، فلاں نے آنا تھا، فلاں جگہ جانا تھا، فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، فلاں چیز تھی، فلاں چیز تھی، یہ نماز ہے؟ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری نماز میں کیا پڑھا ہے، کچھ ہوش ہی نہیں۔ اہل حدیث تیری نماز یوں ہو، تو اللہ کے سامنے آ گیا، تو نے کہا تھا اللہ تیری اطاعت کروں گا، آ گیا اللہ اکبر، اللہ اب تو بڑا ہے، سارے کاموں کو چھوٹا کر کے دل و دماغ سے نکال کر تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو بڑا ہے، تیری کبریائی، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری شان، تیری عزت، تیرا جلال اس وقت وہ میرے دل و دماغ کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ اور فکر ہو اہل حدیث تیری، اور پھر تو نماز وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو کیسے پڑھا کرو؟ ٹھہر ٹھہر کے، ادب احترام، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ باادب ہو کر، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، دیکھو وہ کون سی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر نماز، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ذکر اذکار۔ ہم سلام پھرتے بھاگنے کی کرتے ہیں، نہیں، بیٹھو، اذکار مکمل کرو، صبح و شام کے اذکار کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کیا کرو؟ کثرت سے یاد کرو، خوب یاد کرو، ہر قسم کی عبادت جو اللہ نے تم پر فرض کی ہے اس میں کوئی سستی، کوئی غفلت، کوئی کوتاہی کوئی اہل حدیث نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم کو ماننے میں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں ذرا برابر کوتاہی اور سستی اور غفلت اہل ایمان تمہیں نہیں کرنی چاہیے، اور جن کاموں سے تمہیں تمہارے رسول نے روک دیا ہے اسے رک جاؤ، جس سے منع کر دیا ہے اسے رک جاؤ۔ میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ آخری کو 5-7 منٹ اور مجھے دے دیں آپ۔
اے ایمان والو اللہ سے یوں ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اب میں سب سے پہلے اپنے آپ اور یہاں بیٹھا ہوا میرا ہر دوست اور ساتھی اپنے آپ کو دیکھے، اللہ سے ہم اسی طرح ڈر رہے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ہم اسی طرح ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ اس خالق و مالک، اس رب العالمین نے ہمیں جس کام سے روک دیا ہے ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ اس سے میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھ کو منع کیا ہے۔ اور نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا، کوئی پتہ نہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں باہر نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے، کسی کے پاس اس کا کچھ علم نہیں۔ ایک دم موت کے فرشتے نے سامنے آ جانا ہے، اور جب وہ سامنے آ جائے گا اللہ کی قسم پھر ہمیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب بلاوا آ جائے گا، فیصلہ آ جائے گا، تو پھر اس میں تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اگر کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، تم جان لو۔ پھر جو اس وقت کہیں گے ہمیں مہلت دے دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم نیکی کر لیں، ہم نماز پڑھ لیں، ہم عبادت کر لیں، ہم اطاعت کر لیں، ہم اللہ کے دین پر عمل کر لیں، ہمیں مہلت دے دو، اس وقت پھر مہلت نہیں دی جائے گی اور کہا جائے گا جناب آپ کا وقت مکمل ہو چکا، اب آپ کے پاس کوئی وقت نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی آپ کو مہلت نہیں دی۔ لہذا یہ سمجھتے ہوئے نیک عمل کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کریں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں۔ میری پوری گفتگو کا لب لبا وہ یہ ہے میرے دوستو، نمبر ایک، ہم جو ماشاءاللہ یہاں داعی، علماء کرام اور طالب علم اللہ کے دین کو خوب سیکھیں، خوب اچھی طرح سے سیکھیں، خوب محنت کریں۔ نمبر دو، خلوص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ کس کے لیے کام کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ نمبر تین، اس کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو ذرائع ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ذرائع ہم استعمال کریں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، ہم بھی اپنی محنت کو جو ہے مزید زیادہ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز کہ بھائیو ہم اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، ہم بھی ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں، ہمارے اندر کہیں کمیاں کوتاہیاں سستیاں اور غفلتیں ہیں اس کو ہم دور کریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس خالق، اس مالک نے ہمیں جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کوئی سستی نہ ہو، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ آپ نمونہ بنیں، آپ نمونہ بنیں۔ جب آپ نمونہ بنیں گے، نمونہ بن کے کھڑے ہوں گے، آپ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ اچھا اثر لیں گے اور آپ کی دعوت لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں سستیاں اور غفلتیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دور فرما دے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔